ہلکا یہ سلیکٹ کریں, کسی چوک پہ بیلٹ باکس رکھتے ہیں, ہم اپنا کارکن کھڑا کریں گے, یہ نواز شریف کو کھڑا کریں گے, لیکن ان کیمرہ ہوگا, جو لوگ کیمرے کے سامنے بیلٹ باکس ہوگا. 2018 اگر ان کی ضمانت ہم نے ضبط نہ کی تو ہم سیاست چھوڑ دیں گے. آپ کمپلیٹ کر لیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ مگر یقیناً یہ باز نہیں آئیں گے, اور دنیا کے اندر ہو سکتا ہے عناصر ہوں گے, بٹ الحمدللہ where it matters internationally we have الحمدللہ انشورڈ کہ ہمارا ایک اسٹیچر بھی بڑا ہے, ہم نے اس کو اگین آگے ٹرانسلیٹ کرنا ہے into better momentum, even more strengthening, we have to translate it into better trade and all of those things. مگر یہ یقیناً آج انفارمیشن وارفیئر کا ویپنائزیشن آف نیریٹو کی جو بات ہوئی یہ ایک حقیقت ہے, ہم اس کے ساتھ لڑتے رہیں گے. ہم صرف یہ امید کرتے ہیں کہ جو لوگ بھی یہاں پر سیاست کر رہے ہیں, آپ بے شک اپوزیشن کی کر رہے ہیں, آپ احتجاج کریں, آپ کم از کم یہ لائن ضرور ڈرا کر لیں. یہ کام یہ آپ IMF کو چٹھیاں لکھنا, ملک کو ڈیفالٹ کرانے کے لیے, یہ سائفر کے ساتھ کھیلنا, آج یہ کھیل کھیلنا کیونکہ آپ نے ایک شخص کی رہائی کرانی ہے, یہ بالکل ملک دوست اس کو رسپونڈ کریں. لیکن کم بیک, یہ واقعتاً میٹر کرتا ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے. انہوں نے اپنی اتنی اچیومنٹس گنوائی ہیں, اگر اتنی اچیومنٹس ہیں, معاملات ٹھیک ہیں, ٹرمپ بھی ٹھیک ہے, ریاض بھی ٹھیک ہے, دبئی بھی ٹھیک ہے, ترکی بھی ٹھیک ہے, چائنا بھی ٹھیک ہے, دنیا میں دھوم مچی ہوئی, تو کیا وری کرے, کرنے دیں ان کو, کیا فرق پڑتا ہے. دیکھیں نہیں, بات یہی ہے, دیکھیں انفارمیشن وارفیئر ایک ریالٹی ہے, لیکن اگر آپ پچھلے 2 سے 3 سال کا آپ کریٹیکل انالیسس کریں تو کیا وہ ساری انفارمیشن کیمپینز جو کی گئیں ویسٹ سے ایسٹ تک, انڈیا سے لے کے ویسٹ یورپ تک اور انگلینڈ سے جو رن کی گئیں, کیا ان سے وہ گولز جو اچیو کرنا چاہتے تھے وہ پچھلے 2 سے 3 سال میں ہوئے؟ پی ٹی آئی کے وہ ہوئے نہیں ہوئے. نہیں, وہ تو میٹر نہیں کرتا میٹر. دوسری بات یہ کہ مجھے آپ صرف یہ بتا دیں کہ یہاں پہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ بھی کامنٹ یہ کر رہی ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا پریشر بلڈ کرے عمران خان کو رہا کروانے کے لیے. اب مجھے یہ بتا دیں انٹرنیشنل میڈیا میں انڈیا بھی ہے, مجھے آپریشنل میکنزم سمجھا دیں کہ وہ کیسا پریشر انڈیا بلڈ کر سکتا ہے کہ عمران خان. اچھا, یلڈا حکیم کے انٹرویو جس میں آپ نے شرکت کی, اس میں اس نے بلکہ لائن کہی کہ فائنلی عمران خان کے ساتھ ملاقات کروانی پڑی کیونکہ بین الاقوامی پریشر تھا. ان کی لائن یہ ہے. لیکن کوئکلی ایک جملے میں, تو پھر زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے نہ حکومت کو نہ ریاست کو, اگر معاملات تگڑے ہیں تو بولنے دیں ان کو. نہیں, آپ ویکیوم تو خالی انفارمیشن وارفیئر کا اصول ہے, یو کین ناٹ لیو ویکیوم نہیں چھوڑ. یہ کیسز کا معاملہ لٹک جانا, اگر یہ معاملات طے ہو جاتے پہلے اور فیصلے ہو جاتے تو شاید یہ اتنا کچھ نہ ہو رہا ہوتا ہے. اس وقت کسی بننے کو کہتے ہیں بات لگ جاتی ہے. بننے بات تو لگ ہی جائے گی. طلعت صاحب, میرا خیال ہے کہ لکی ہیں عمران خان کے, ان کے جو کیسز ہیں وہ ایک ڈیو پروسیس کے اندر چل رہے ہیں, کہ جہاں پہ نچلی عدالت, اس کے بعد عدالت, تو وہاں پہ کیسز جو ہیں بیشتر پروسیکیوشن کے کیسز نہیں سسٹین کر پاتے اعلیٰ عدالتوں کے اندر. لیکن یہاں پہ تو یہ بھی الٹا بھی کیس چلتے رہے ہیں, جو سپریم کورٹ سے چلے, پھر نیچے چلے, اور پھر نااہلیاں ہوئی, تاحیات نااہلیاں ہوئی, اور پھر پتہ نہیں کیا کچھ. تو میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ وہ لکی آدمی ہے کہ ان کا, اور پھر جو جیل کا جیسے انہوں نے بتایا 1,500 یا 2,000 سے قریب ملاقاتیں ہو جانا, اور پھر اس کو چیز کو یہاں تک لے آنا, میرا خیال ہے کہ یہ تو گورنمنٹ کی کامیابی ہے کہ اب وہ بندے کاؤنٹ کریں کتنے بندے گئے, ایک ملاقات کے اندر 3-3 4-4 بندے جاتے ہیں اس میں. تو یہ ذرا وہ بھی, اور جو ایک دن میں نواز شریف کے ساتھ 200 لوگ ملتے تھے, اس پہ بھی بات کر لیں ذرا. تو اچھا, وہ ملاقاتیں جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو بھی کنسیشن ہوئی. اس کا کل مہر کے شو میں پوری لسٹ اس نے ڈسپلے کی ہے, وہ بھی ذرا پھر آپ ان کو گننے چاہیے. تو ٹھیک ہے, وہ بھی ہو رہے ہوں گے, وہ بھی ہوئے ہیں, وہ آپ کی حکومت میں اندر تھے تو آپ ان کی حکومت میں اندر ہیں. ہاں ٹھیک, تو بس پھر جب آپ حکومت اس کے اوپر واپس آ جائیں تو مقابلہ کریں گے. مقابلہ ہم نہیں چاہتے کہ 2 جو غلط باتیں ہیں وہ ایک غلط بات کو صحیح ثابت. وی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو دیٹ. لیکن میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے بہت زیادہ رولا ڈالا ہوا اور اس کی امپلیکیشنز آپ کے لیے بڑی خطرناک ہیں. اگر یہ ریاست نے یہ بھانپ لیا یا کسی بھی وجہ سے کنکلوڈ کر لیا کہ بھائی واقعتاً یہ بین الاقوامی طور پر آپ نے کیمپین چلائی ہے پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی, ہماری اسٹریٹجک جو گینز ہیں ان کو انڈرمائن کرنے کی, اس کے نتائج نکل سکتے. نہیں دیکھیں, جہاں تک انٹرنیشنل میڈیا کی بات ہوئی نا, جب سہیل افریدی 18 گھنٹے اڈیالہ کے باہر بیٹھے, 13 انٹرنیشنل نیوز چینل نے اس نیوز کو اٹھایا تو ہماری ملاقات ہو گئی. تو پریشر یہ لیتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا کا, ایسا نہیں ہے کہ نہیں لیتے. پہلی بات. دوسری بات, جو آپ کانسیکوینسز کی بات کریں تو ہم کون سا غیر آئینی اور غیر قانونی مطالبہ کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ جی خان صاحب کے کیسز لگیں, خان صاحب کے کیسز پہ فیصلہ ہو, خان صاحب سے ملاقات ہو, ان کے جو رائٹس ہیں وہ دیے جائیں, پولیٹیکل لیڈرشپ کو جو ہائی کورٹ نے دن مقرر کیا اس پہ ملنے دیا جائے, فیملی کو ملنا دیا جائے, وکیل کو ملنا دیا جائے. دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں جہاں پہ بیٹھ کے آپ نے یہ آرگومنٹ نہ کیا ہو کہ عمران خان کو
جان سے مارنے کی ایک باقاعدہ سازش کی جا رہی ہے. آپ جیل کے اندر کبھی بشرا بی بی کو کہتے ہیں کہ ہارپک اس کو پلا دیا ہے, کبھی کہتے ہیں اس کو زہر دے دیا. یہ کیمپینز آپ کے بشرا بی بی جیل میں جو پانی استعمال کرتی ہے نا, وہ ایک عام آدمی استعمال نہیں کر سکتا. وہ پانی جو وضو کے لیے استعمال ہوتی ہے اس کے لیے وہ 3 گھنٹے خود بتاتی ہیں جب ملاقاتیں ہوتی ہیں. ابھی تو 1 مہینے سے ان سے ہی ملاقات نہیں ہو رہی. اب بشرا بی بی سے بھی 1 مہینے سے ہماری ملاقات نہیں ہو رہی, صرف اور صرف خان کو توڑنے کے لیے. خان کو توڑنے کے لیے کیا مطلب, کیا توڑنے کی ضرورت ہے؟ جیل میں ہے, ان کو توڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ خان کو توڑنے کے لیے, اس کا اعصاب کو توڑنے کے لیے, لیکن اس کے نروز بڑے سٹرونگز ہیں. یہ بات سن لیں. تو آپ پریشر لیتے ہیں بین الاقوامی میڈیا کا؟ نہیں لیتا تو ملاقات نہ ہوتی. سر وہ دیکھیں بھی یہی کہہ رہی تھی. اچھا ہاں, اس نے بھی کہا تھا انٹرنیشنل میڈیا کا پریشر لیا. تو آپ لیتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا کا پریشر؟ سر دیکھیں, someone chooses to live in La La Land تو you can't stop them. Which reminds me of Lala Zar. Lala Zar and Lala Zar. Do you take pressure? Pressure آتا ہے کیسے فیک نیوز کریٹ کی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد سارا میڈیا اس کے اوپر آتا ہے. That is a very interesting thing. It's very obvious. پی ٹی آئی کا کبھی بھی گورننس میں تو کبھی کوئی انٹرسٹ تھا ہی نہیں. نہ وہ وفاق میں تھے تب تھا, نہ آج خیبر پختونخوا میں, نہ پہلے. آپ مجھے بتا دیں, چلیں ملاقاتیں جب ہوئی بھی یا کل بھی ہوئی, ایک دفعہ آپ مجھے بیان بتا دیں جہاں پہ وڈیالہ میں بیٹھے شخص نے اپنے سی ایم سے یہ پوچھا ہو یا رپورٹرز کے سامنے کہا ہو کہ یار کہ میری خیبر پختونخوا کی حکومت کیسی چل رہی ہے. انہوں نے سی ایم تبدیل کر دیا, کب بات ہوئی ہے؟ سی ایم کس چیز پہ, میں آپ کو بتاؤں سی ایم کو تبدیل کرنے کا واحد معیار کیا تھا کہ یار علی امین گنڈا پور صاحب آپ پہلے ٹکراؤ بڑی شدت سے کر رہے تھے ریاست کے ساتھ, مجھے اس کے اندر لگتا ہے آپ چھٹے سے تیسرے گیئر پہ آ گیا, مجھے چھٹے گیئر والا آدمی چاہیے جو پھر سے جوانوں کے خلاف کیمپین چلائے, جو ریاست کے ساتھ ٹکراؤ. کون سی جوانوں کے خلاف ہم نے کیمپین کی؟ نہیں بتائیں نا, چھوڑی نہیں, بات کریں گے تو پھر آپ ثابت کریں گے. میں بولا ہے سر آپ لگا دیں کلپ, علی امین گنڈا پور تھے, آپ معافی مانگے. آپ نہیں سر کیوں نہ کروں, بالکل آپ کیمپین کریں. میں بڑے آرام سے, علی امین گنڈا پور آپ بالکل آرام سے نہیں کر رہے, آپ ماشاءاللہ اس وقت سے قطع کلامی کر رہے ہیں. آپ سن لیجیے, علی امین گنڈا پور صاحب کی کلپ یہ 2 مہینے پہلے کی بات ہے نا سر, آپ چلا سکتے ہیں آج چینل پہ. Do you think you will inflict damage on this country by even running that clip today? جس کے اندر انہوں نے وہی الفاظ استعمال کیے, انہوں نے کس کو دہشت گردی کے متعلق, میں وہ الفاظ نہیں دہرانا چاہتا, وہ اپنے جوانوں کے اوپر اس ملک میں دہشت گردی کے متعلق وہ الزام لگا رہے تھے جو مودی لگاتا ہے. تو ہٹ گئے نا, تو ہٹ گئے. تو سر دیکھیے پھر جب یہ سوال کرتے ہیں کہ کون سے بات ہے, یہ وہ باتیں جو ہر دن پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے چلتی ہیں, جو ہر دن عمران خان کے اکاؤنٹ سے چلتی ہیں, جو ان کے سی ایم کہتے ہیں افواج کا شہید ہے, وہ ہمارا شہید ہے. جو اکاؤنٹ پارٹی کنٹرول میں نہیں, وہ باہر سے چل رہا ہے. جو ہمارے لوگوں کو مارا جا رہا ہے, شہید کیا جا رہا ہے, تو اس کو بھی آپ مانتے تو ہیں نا کہ آپ پھر کیمپین یہ چلا رہے ہیں, آپ تسلیم کر رہے ہیں نا, آپ تسلیم کر رہے ہیں. آپ کے پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے کیمپینیں چلتی رہی ہیں جوانوں کے خلاف, آپ کے شہداء کے خلاف, آپ کی دہشت گردی کے اندر جو جنگ, جو بیانیہ ایک ریاست کا, اس کے برعکس آپ 180 ڈگری ہمیشہ چلتے ہیں. آج بھی آپ چل رہے ہیں صرف یہ کہ ایک شخص کی رہائی ہو جائے. آپ نے آج تک سائفر کی معافی مانگی ہے, جس کی بنیاد پر سائفر ایک جھوٹ کی بنیاد پر آپ نے پارلیمنٹ آپ رجیم چینج ان کے ساتھ مل کے ہماری گورنمنٹ آپ نے نہیں تھوڑی ختم کی. پھر سے احمقوں کی جنت والی بات ہے. بس آپ کا تو اس مرض کا تو کوئی علاج نہیں. یہ کہتے ہیں جی گورننس کی بات کرتے ہیں نا, ہلکا یہ سلیکٹ کریں, کسی چوک پہ بلیٹ باکس رکھتے ہیں, ہم اپنا کارکن کھڑا کریں گے, یہ نواز شریف کو کھڑا کریں, لیکن ان کیمرہ ہوگا, جو لوگ کیمرے کے سامنے بیلٹ باکس ہوگا. 2018 اگر ان کی ضمانت ہم نے ضبط نہ کی تو ہم سیاست چھوڑ دیں گے. سر آپ ویسے ہی سیاست میں کوئی نہ چھوڑے, سیاست میں رہے, لیکن سیاست میں ہی رہیں, ریاستی معاملات کو ذرا سنبھال کے چلیں.